الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح، أو صدقة جاریۃ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگو، ابھی ہمارے سامنے جو رمضان شریف کا مہینہ گزرا، اس میں جو روزے فرض کیے گئے تھے، تو کیوں فرض کیے گئے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں روزی روٹی ختم ہو گئی تھی کہ بھوکے رکھنا مقصود تھا؟ فرما نہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارا مزاج جو ہے وہ دینی بن جائے. جلوت میں، خلوت میں، غصے میں، خوشی میں، مالداری میں، غریبی میں، سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے کے اندر، ہر حالت میں جہاں پر بھی ہو، بس تم دیندار بن کر زندگی بسر کرو. لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے تمہارا مزاج جو ہے نا وہ دینی بن جائے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے علاوہ تمہیں اچھا نہ لگے، سنت کے خلاف زندگی جو ہے نا اچھی نہ لگے. لعلکم تتقون. تو رمضان میں ایسا ہوتا ہے، ایک مہینہ برابر کچھ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو عملی مشق کے لیے، ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ دیا ہے، تمہیں 11 دوسرے مہینے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. لعلکم تتقون، یہ تمہارا امتحان ہے. یہ 11 مہینے، ایک مہینہ مشق کرنی ہے اور پورا سال ایسا گزارنا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ، تم کو یہود و نصارہ کی طرح افراط اور تفریط والی امت نہیں بنایا، بالکل مڈل، معتدل، درمیان والی امت بنایا ہے. نہ ادھر جھکو نہ ادھر جھکو، اچھا مزاج رکھو. وَنَزَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن ترازو کو قائم کریں گے کہ تمہاری زندگی جو ہے نا ان تمام موڑ میں، گرمی، سردی، امیری، غریبی، بچپنا، یہ وغیرہ، اس میں تمہارا مزاج کیسا تھا؟ انصاف والا تھا کہ نہیں تھا؟ وقت خرچہ کرنے میں، صلاحیت خرچہ کرنے میں، مال خرچہ کرنے میں، اولاد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے کے اندر انصاف، اعتدال. تمہارا مزاج کیسا تھا؟ دینی تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو استعمال کرنے کے اندر غلو کرتے تھے، افراط اور تفریط کرتے تھے، یا پھر قرآن و سنت کو اور نبی کے طریقوں کو دیکھ کر درمیان والی چال چلتے تھے. میزان، ترازو، چھاپڑے تو تولے اللہ نے قائم فرمائے. ان تمام چیزوں میں ہمیں اعتدال، درمیانہ روی، اپنے مزاج کو صحیح رکھنا. پورے سال بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن انسان جہاں گپڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے، نبی کے طریقوں سے دور ہو جاتا ہے، جنت کے بجائے جہنم والے کام کرتا ہے، اس کی دنیا میں آزمائش کی سب سے بڑی 2 مین پوائنٹ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا. یوں تو پوری دنیا جو ہے نا وہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. لیکن امتحان کے ان تمام سوالوں میں سب سے بڑے سوال جو ہے ہمارے سامنے 2 اللہ نے رکھے ہیں. فرمایا سورہ منافقون کے اندر انما
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے میرے پیارے ایمان لانے والے بندو، کہیں میری عبادت سے اور میرے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے سے یہ دو پوائنٹ جو ہیں نا وہ تم کو برباد نہ کر دے گئے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اس کو صحیح استعمال کرنا، کہاں کیسے استعمال کرنا اس کے طریقے پہ ہم نے بتا دیے ہیں۔ اتنا بڑا صوفی بھی نہیں بننا ہے کہ نہیں میں تو بہت بڑا جنید بغدادی ہوں، مال کی ضرورت نہیں ہے، تو بھیک مانگ کر کبھی فقر و فاقہ میں انسان ایمان کو بیچ دیتا تھا۔ مال وقت پر کمانا بھی ضروری ہے، اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا وہ شریعت بتا رہی ہے۔ انسان نمازوں سے، جہاد سے، زکوٰۃ سے، قربانیوں سے، اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرنے سے، ان حقوق سے اس لیے غفلت برتتا ہے، کوتاہی کمی اس لیے ہو جاتی ہے، اس لیے ہمت ہار جاتی ہے کہ کبھی بیوی بچے ہوتے ہیں، کبھی مال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے چوکنا کیا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، یہ بڑے بڑے دو ہم نے تمہارے امتحان کے لیے سوال رکھے ہیں، ان کی محبت میں غلط استعمال کرنے میں کہیں تم اللہ کی یاد سے غافل مت ہو جانا، یہ تم کو برباد کر دیں گے، لا تلہکم، برباد کر دیں گے۔ تو یہ پتہ نہیں کہ زندگی مال اور اولاد کے پیچھے زندگیاں ختم ہو جائے گی، بال سفید ہو جائیں گے، زندگی جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اسی کمانے 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 کمانے، اولاد کی فکر، پوتے کی فکر، نسلوں کی فکر، پشتوں کی فکر، لیکن پیٹ نہیں بھرے گا۔ لا تلہکم، واہ قرآن کا اسلوب، جو ایسا دھندا کرے گا نا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، صحیح استعمال نہیں کرے گا مال اور اولاد کو، منمانی کرے گا اس کے اندر، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو کہ حج ہو، جو بھی ہو، جو ایسا کام کرے گا نا تو اس کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسی مال اور اولاد کی محبت کیا کام دیا، جس نے دنیا کے اندر کمر ٹیڑھی کر دی ہو، نیند نہ آتی ہو، وقت پر کھانا نہ آتا ہو، قبر برباد، جہنم میں جانا پڑے۔ اگر ان کو صحیح استعمال کیا، مزاج جو ہے صحیح بنایا، اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ رکھا، تو یہی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ آدمی جو ہے خرچ کرے گا مدرسے مسجدوں کے اندر مال کی وجہ سے، جہاد میں جائے گا مال کی وجہ سے، حج میں جائے گا مال کی وجہ سے، زکوٰۃ دے گا مال کی وجہ سے، صحیح استعمال کیا تو یہ اللہ تک پہنچا دے گا۔ قرآن نے بار بار للکارا اس کو، ایک جگہ تو قرآن نے عجیب فرمایا، سورہ تغابن، سورہ منافقین کے بعد میں سورہ تغابن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سورہ انفال میں بھی ہے نا، سورہ تغابن میں یہی آیت ہے، دو جگہ ہے یہ۔ اے لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑا فتنہ ہے یہ۔ اولاد میں بھی لڑکی ہو نا تو انسان، اس کا باپ میں اس کی ماں چکر آ جاتی ہے کبھی کبھی، اس کی کیسے تربیت کرنے کی، کیسے بڑے کرنے کی، کہاں پیغام رکھنے کا اس کا، میرا داماد کیسا آئے گا، کیا ہوگا سنسار کے اندر، قدم پھک پھک کر رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد جو ہے نا بہت فتنہ، مانے وہ فتنہ نہیں جو بازاروں میں فتنے ہوتے ہیں، آزمائش، قدم پھک پھک کر رکھنا ہے، کہاں سے کمانا، کہاں خرچ کرنا، 5 سوال قیامت میں ہوگے نا، یہ امتحان کی جگہ۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ سورہ تغابن کے اندر اسی آیت کے اندر یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ترجمہ کریں گے تو بھی ڈر لگتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے بعض بیبیاں، عورتیں تمہاری، اور تمہاری بعض اولاد تو تمہارے دشمن ہیں۔
وہاں فتنہ کہا گیا یا دشمن کہا گیا؟ دشمن، جیسے دشمن سے بچتے ہو چوکنا رہتے ہو، ایسے اپنے مال اولاد اپنی بیوی کے حقوق کے بارے میں چوکنا رہو، چوکنا۔ نمازائی مال میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کے چوچلے الگ ہے اور اللہ کے حکموں کو برباد کر رہے ہیں، بچہ کچھ کر رہا ہے اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بچے کی بات کو مان رہے ہیں، تو یہ دشمن ہوا ہے جس کی دنیا برباد ہو جائے۔ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے جو اپنی آخرت کو جنت کو برباد کرے، اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا؟ یہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہے۔ اعتدال، کیسے خرچہ کرنے کا، کہاں خرچہ کرنے کا، کیسے خوشی کے اندر اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جانے کا، جیسے عیدوں کے اندر، اور غمی میں موت میت کے اندر بالکل ایسا نہیں ہو جانا ہے کہ حقوق نہ ادا کریں، چاہے بیوی بچے ہو یا مال ہو۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑے صحابی ہے حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کا حکم ہوا نا صحابہ اکرام کو کہ چلو نکلو یہاں سے، یہاں آزادانہ حکم پر عمل نہیں ہوگا، مدینے میں جاؤ، تو اس وقت جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض، تو ایک فرض زیادہ تھا اس وقت، ہجرت کرنا۔ ایمان لائے ہو کافی نہیں ہے، ہجرت کرو۔ سب نے ہجرت کی۔ یہ صحابی جب بھی ہجرت کرنے جاتے ہیں تو اس کی بیوی بچے کہتے ہیں ہم کو اکیلے چھوڑ دو گے؟ تو ان کی میٹھی باتوں پر ترس آ کر کے ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں، ہجرت موقوف۔ اللہ نے فرمایا حضرت عوف بن مالک کے بارے میں خصوصی طور پر تو ٹارگیٹ یہ ہے، ان پوری امت کو کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کے لالے ہیں، نمازیں پڑھنا نہیں آتی ہے، یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح مسجد میں ہو رہا ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب نکلنے کے لیے چلے 4 مہینے کی باری آتی ہے تو وہی مال، وہی بیوی، وہی اولاد، ایسی میٹھی میٹھی باتوں میں سکڑ جاتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ جاؤں گا، لیکن موقع آتا ہے تو وہی میٹھی میٹھی باتوں کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانے سے غفلت آتی ہے۔ یہ پورے کے پورے ٹارگیٹ عوف بن مالک اشجعی ہے، پوری امت کو ہر ایک کو کہا جا رہا ہے جب ایسی تشکیل تمہاری کی جاوے تو اس وقت اللہ کا کلام یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، جو اپنے ایمان بنانے سے، اپنی قبر بنانے سے روکے، اس سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ فاحذروا، اس سے بچو برابر، کیسے استعمال کرنے کا، ڈھیلے مت ہو جانا وہاں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نے تو حضرت عوف بن مالک اشجعی نے بچوں کو سزا دینا، پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ تمہاری محبت کی وجہ سے تو میں ہجرت کرنے سے رک گیا، اب تمہیں سزا دوں گا۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، ان کو درگزر کر دو، معاف کرو، لیکن صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو اس کو۔ اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنا مزاج صحیح بناوے، یہ مال جنت پہ لے جانے والا ہو، اور اسی مال کی محبت میں ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بنے، تو پھر ہمارا جیسا کوئی جو ہے نا غافل نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا المال، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ چھوٹے بڑے فتنے، یہاں تک کہ دجال بھی آ جائے گا نا، بہت بڑا فتنہ امریکہ کا نہیں، یہ تو سب فتنوں سے اللہ بچا لیں گے اگر سورہ کہف جمعہ میں پڑھ لیا تو۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جیسے یہ ڈیکوریشن کی لائٹیں ہوتی ہے نا گھروں کے اوپر، پارکوں کے اندر، گارڈنوں کے اندر، 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، ڈیکوریشن ختم ہو جاتا ہے، تو تمہارا مال گود میں لے کر بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اولاد کو، پوتوں کو، نواسوں کو محبت کرتے ہیں، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی 4 دن کی چاندنی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد پھر وہی تم ان کے اور تم ان کے، وہ تمہارے دشمن بن جاتے ہیں جب حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں۔ باپ کو چھوڑ کر اولاد بھاگ جاتی
کوئی دبئی، کوئی لندن، اپنا باپ کا انتقال ہو گیا، کہا کہ ان کو وہاں ڈال دو، مجھے نوکری کی فرصت نہیں ہے، جس وقت میرا جو ہے نا ایسا ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ یہ حقیقی بیٹا جو دبئی لنڈن کمانے کے لیے بھیج رہا ہے، وہ بیٹا فون کر رہا ہے، باپ کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک ہے چند دنوں کی۔ اچھا کیا ہے پھر؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ 5 نمازیں، یہ تسبیحات، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ ہے آدمی مر جائے گا نا، وہ 3 بھائی کی ہمارے نبی نے مثال دی ہے، اور رونے دھونے والے آتے خالی خالی، ہائے میرا باپ نے، میرا بھائی نے، میری بیوی مر گئی، اور دوسرا جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور تیسرا بھائی جو اعمال صالحہ، اچھے عمل، وہ قبر میں بھی، وہ پل صراط میں بھی، سورہ یاسین ہے، درود شریف ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، یہ اندھیریوں میں کام لگیں گے۔ یہ بھائی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ورنہ بیوی بچے نے یہ نے سب کے سب بے وفائی کر ڈالیں گے، یہیں کے رہ جائیں گے۔ یہ جھوٹے وفادار ہیں۔ یہ قرآن کتنا اچھا انسان کے عقل کے سوچنے کے لیے ترازو قائم کرنے کا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ایک جگہ پر تو یہ مال اولاد جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو سرکشی، انسان کو گھمنڈ، انسان کو تکبر، انسان کو لڑائی، کچھ آستین چڑھانے کا جو ہوتا ہے نا، یا تو اس کو مال پر گھمنڈ ہوتا ہے یا تو اولاد پر۔ قرآن کریم میں الگ الگ جگہ میں کتنی آیتیں ہیں ما قبل کی قوموں کے برباد کرنے کے بارے میں، کہ ان کو اس لیے برباد کیا کہ ان کو جو ہے نا مال کا گھمنڈ تھا، اس کو اس لیے برباد کیا کہ ان کا خاندان بڑا تھا، یوں میرا اولاد ایسے سب باڈی گارڈ بن کر آ جائیں گے، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ مکہ کا جیسے آج ٹاٹا کمپنی کا بڑا ہوتا ہے نا، اس وقت طائف سے لے کر مکہ تک کے اندر اس کے کھجور کے باغات تھے۔ ولید بن مغیرہ 1 کروڑ اس وقت کے درہمز کی آوک تھی، اور چاروں موسم میں اس کے باغ جو ہے پھلتے تھے۔ تو اس کو گھمنڈ تھا۔ سورہ مدثر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ کو قرآن دیا، وہی دی جبریل آیا، میں نہیں مانوں گا، وہ تو یتیم ہی نہیں، میں تو بڑا مالدار ہوں۔ اس کو نبوت اور دین کے قبول کرنے سے رکاوٹ بنی مال۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اللہ نے فرمایا آستین چڑھا کر چھوڑ دو مجھ کو، یہ میرے نبی کو جھٹلا رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ اولاد نہیں لایا تھا، یہ مال نہیں لایا تھا، ننگا اس کی ماں کے پیٹ سے میں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھ کو، میں نے اس کو بالکل تنہا پیدا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں یہ آہستہ دیا، اور اسی وجہ سے گھمنڈ کر کے وہ قرآن کو انکار کر رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں ایسی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر فرمایا۔ ایک تو سورہ آل عمران میں بالکل وہی آیت کریمہ ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز اس کا مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذرہ برابر فائدہ نہیں دیں گے۔ 2 جگہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ بعض وقت آدمی کو مال اور اولاد دیتے ہیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے سے عذاب دے کر آزماوے۔ فرمایا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 اور 55، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی جی ان کو زیادہ مال مل جانا، اولاد کا زیادہ ہونا، کئی یہ فلا تعجبک، اس کی وجہ سے آپ ان سے متاثر اور مروب نہ ہوئیے۔
میں رکھے تاکہ زیادہ ادھر ادھر کے اندر دوڑ بھاگ نہ کرے، بس اسی مال اولاد میں لگا رہا ہے۔ اگر یہ فرصت والا ہو جائے گا، اگر یہ یہاں نہیں بیٹھے گا، پتہ نہیں کتنوں کا کپڑا برباد کر دے گا۔ کسی کا مزاج ایسا ہوتا ہے اسی میں لگاتے ہیں۔ لی یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ اگر دنیا کی زندگی کے اندر یہ نہیں ہوا، آنکھیں نہیں کھولی، اعتدال انصاف سے اس کا استعمال نہیں کیا، محبتوں کے اندر، ان کی محبتوں کے اندر بیجا غلو زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن جو ہے نا وہی مال تو جس کی حقوق ادا نہ کیے گئے ہو، گلے کے اندر کوک بنایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی ہوگی، حقوق ادا، تو اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سینے پر، پیٹھ کے اوپر جو ہے نا اسے ڈانگ دیے جائیں گے۔ اور وہ عجیب طریقے سے جہنم کا ایک سانپ ہوتا ہے اژدہا، وہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور اس کو ڈسے گا، انا کنزک انا مالک، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور قرآن کریم اس کو یوں فرما رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جس مال کی محبت اور کمانے کے اندر، اولاد اور مال کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیا کہ مجھے کام آئے گا، کل قیامت کے دن وہیں جب اولاد سامنے آئے گی نا، تو اتنا بھاگے گا کہ میرا باپ آ رہا ہے کہ مجھ سے دنیا کے احسان یاد دلا کر تاکہ نیکی نہ مان لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس کو تو صحیح استعمال کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حاقہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اب آیا مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جس کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو وہ کہے گا کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، یہ آج تو ستیاناز ہو جائے، میری اولاد نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ میری چودراہٹ اور پٹلائی بھی برباد ہو گئی، یہ دنیا میں جھوٹے محبت کرنے والے کہاں گئے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس لیے عزیز و دوست و بزرگوں، مال کمانا بھی ضروری اور فرض ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان کی زندگی نہ ہو، لیکن مال جو ہے جیب میں رہے، دل میں نہ رہے۔ مالدار بنو، دنیا دار نہ بنو۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جب مر جائیں گے تو انسان ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہوگا، لیکن نیک اور صالح اولاد چھوڑا تو قیامت تک اس کی اولاد اچھا عمل کرے گی تو باقیات الصالحات بن کر اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا فکر چلتا رہے گا، بہت اچھی۔ لیکن اس کو استعمال کرنے کا مزاج شریعت کے اعتبار سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایسا کریں گے، یہ دونوں کے دونوں چیزیں دنیا میں بھی راحت پہنچائے گی، آخرت میں بھی راحت پہنچائے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ قدم پھک کر رکھنا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرماوے، ان چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔